السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعام القرآن ٹرسٹ پاکستان بھر میں تعلیم قرآن عام کرنے کے لیے قرآن پاک سے متعلق ہر قسم کی چیز مفت فراہم کر رہا ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، اور یقیناً مومنین کے لیے نمازیں مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہیں۔ الحمدللہ انعام القرآن ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام ہمارا نماز کے حوالے سے یہ سلسلہ، جس میں اذان سننے سے لے کر وضو اور پھر نماز کا مکمل طریقہ، نماز کے بعد کی دعائیں، گھر سے نکلنے داخل ہونے، مسجد سے نکلنے داخل ہونے کی دعائیں اور دیگر اذکار انشاءاللہ الرحمن پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیے جائیں گے۔ یہ سلسلہ جاری ہے اور اس کی آج چوتھی قسط ہے، جس میں وضو کے بعد جب ہم نے گھر سے نکلنا ہے وہاں سے شروع کر کے اس کے بعد جو بھی ذکر و اذکار ہیں یا جو بھی طریقہ کار ہے اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وضو کر کے جب ہم گھر سے نکلیں گے یا کسی بھی وقت کسی بھی مقصد کے لیے جب ہم گھر سے نکلنا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی پیاری دعا سکھائی ہے۔ فرمایا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ سنن ابی داؤد اور کئی اور کتابوں کے اندر بھی یہ دعا ذکر کی گئی ہے کہ جب بھی ہم گھر سے نکلیں گے تو یہ دعا پڑھیں گے کہ میں اللہ کا نام لے کر اور اس پہ توکل کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے میں گھر سے نکل رہا ہوں، اور اس ذات پہ بھروسہ کر رہا ہوں کہ نیکی کرنے کی تمام طاقتیں اور برائی سے بچنے کی تمام قوتیں صرف اسی اللہ عظیم الشان کی طرف سے ہیں۔ اور یہ جو دعا ہے یہ یقیناً ہمیں گھر سے نکلنے کے بعد بازار میں دیگر جگہوں پہ جو شیطان کے وار ہیں اس سے محفوظ رکھنے کا ایک وظیفہ ہے۔ گھر سے نکلتے ہوئے کون سا پاؤں پہلے باہر رکھیں یا گھر میں داخل ہوتے ہوئے کون سا پاؤں پہلے اندر رکھیں، اگرچہ احادیث میں اس کی تفصیل تو نہیں ہے، لیکن حدیث کا جو عمومی مزاج ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمومی تقاضا ہے اس کے تحت ہمیں گھر سے نکلتے ہوئے بایاں پاؤں اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے اٹھانا چاہیے۔ اور یہ اس لحاظ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھا کام کرتے ہوئے دائیں طرف سے شروع کرنے کو ترجیح دیتے تھے، اور اسی طرح جب ہم مسجد میں داخل ہوں گے تو بھی حدیث میں ذکر ہے کہ دایاں پاؤں پہلے اندر رکھا جائے گا، اور اس وقت ہم یہ دعا پڑھیں گے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اللہ مسجد کا دروازہ تو میرے لیے کھل گیا ہے لیکن یہ ظاہر ہے، باطن میں کیا ہے، میرے باطن میں کیا ہے، میرے اندر کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، میرے اندر خشوع و خضوع کتنا ہے، میرے اندر اللہ کا تقوی اور ڈر کتنا ہے، اور اخلاص اور سنت کے ساتھ میرا جو تمسک ہے وہ کتنا ہے، میں سنت کا کتنا پابند ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، یہ اندرونی حالات جو ہیں یہ اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے اوپر کوئی تکبر یا فخر نہیں کرتے کہ ہم نے کوئی بڑا کارنامہ کیا ہے کہ ہم مسجد میں آگے ہیں، بلکہ ہم اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ جس طرح تو نے اپنے گھر مسجد کے دروازے میرے لیے کھول دیے اسی طرح اپنی رحمت کے دروازے بھی میرے لیے کھول دے۔ سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں یہ دعا مذکور ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ذکر ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے درود پاک بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور درود پاک کے کئی ایک الفاظ ہیں، مختصر بھی ہیں، تفصیلی بھی ہیں، جو آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح مستدرک حاکم میں یہ بات موجود ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے اندر رکھا جائے گا۔ ایک متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص مسجد میں آتا ہے تو اس کو تحیت المسجد کے، مسجد کے احترام کے 2 نفل پڑھنے چاہیے، یعنی کوئی بھی شخص مسجد میں آ کر بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت ضرور پڑھے۔ اور اسی طرح ایک اور متفق علیہ روایت ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اذان اور پہلی صف کے اندر کتنا اجر ہے
تو وہ اس کے لیے قرآن اندازی کرے، یعنی کہ کون شخص اذان دے گا اس کے اوپر جھگڑا شروع ہو جائے اور فیصلہ قرآن اندازی تک چلا جائے، اور اسی طرح پہلی صف میں کون کھڑا ہوگا سبھی پہلے سے آ کے وہاں پہ جگہ بنانے کی کوشش کریں حتیٰ کہ قرآن اندازی کی ضرورت پیش آ جائے۔ اور آج بدقسمتی سے ہمارے مسجدوں کی پہلی صف نمازیوں کی منتظر ہوتی ہے، اور بعض دفعہ تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی نمازی جماعت سے 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے آ بھی جاتے ہیں تو ان کو اس چیز کی اہمیت کا یا تو پتہ نہیں ہے یا پھر شعور اور احساس نہیں ہے کہ وہ پہلی صف میں آ کے اپنی جگہ بنائے، وہاں پہ بیٹھیں، وہ پچھلی صفوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے بعد آنے والے جو ہیں وہ ان سے ترجیح لے جاتے ہیں اور وہ پہلی صف میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص پہلے تشریف لے آیا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ پہلی صف میں، اور پہلی صف میں بھی دائیں جانب جو ہے وہ بیٹھنے کو ترجیح دے۔ آج کے ہمارے سبق کا آخری حصہ ہے اقامت۔ جب جماعت کھڑی ہوگی تو اس کا اعلان اقامت کے ذریعے کیا جائے گا، یعنی کہ وہاں پہ مسجد کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی قرآن مجید پڑھ رہا ہے، کوئی ورد و وظائف میں مشغول ہے، کوئی نماز کے انتظار میں ویسے بیٹھا ہوا ہے، تو ان سب لوگوں کو اقامت کے ذریعے یہ اعلان کیا جائے گا کہ آپ لوگ صفوں میں آ کے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ اب نماز شروع ہونے والی ہے۔ اور اقامت جو ہے اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پہ ہمیں سکھایا ہے کہ اذان کا ہر جملہ جو ہے وہ 2 بار ہوگا اور اقامت کا ہر جملہ 1 بار ہوگا، یعنی کہ شروع میں جب ہم اللہ اکبر 4 دفعہ کہتے ہیں تو اقامت میں اللہ اکبر 2 دفعہ کہا جائے گا، باقی تمام جملے جو 2 بار ہیں وہ 1 بار کہے جائیں گے، اور آخر میں اذان میں بھی اور اقامت میں بھی اللہ اکبر کا کلمہ 2 بار ہی کہا جائے گا، اور لا الہ الا اللہ یہ جو کلمہ ہے یہ اذان اور اقامت میں 1 ہی بار ہے۔ اقامت کے اندر ایک اضافی جو کلمہ ہے وہ ہے قد قامت الصلاۃ، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد یہ کلمہ 2 دفعہ کہا جائے گا کہ یقیناً نماز کھڑی ہونے والی ہے، یقیناً نماز کھڑی ہونے والی ہے، اور اس طرح اقامت کہی جائے گی۔ اور اقامت کا مقصد یہ ہے کہ دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وضو خانے میں جو لوگ موجود ہیں، ان سب کو یہ سمجھ آ جائے کہ جماعت کا وقت ہو چکا ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، اس لیے وہ جلدی سے صفوں میں آ کے کھڑے ہو جائیں۔ یہاں پہ ہمیں 1-2 باتیں اور بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ تکبیر اولا یعنی تکبیر تحریمہ، یعنی سب سے پہلے نماز شروع کرتے ہوئے جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو یہ جو تکبیر تحریمہ ہے اس میں شمولیت کا ایک الگ ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ تکبیر تحریمہ کا کتنا ثواب ہے تو آپ دوڑ کر ہی نہیں بلکہ اگر دوڑتے دوڑتے گر جاؤ تو گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے جلدی سے صف میں آ کے شامل ہونے کی کوشش کرو گے۔ یہ بات تکبیر تحریمہ، تکبیر اولا کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ہے۔ البتہ نماز کے لیے دوڑ کے آنا، چاہے وہ نماز میں تکبیر اولا میں شامل ہونے کے لیے ہو، یا یہ ہے کہ جماعت کھڑی ہے، پہلی رکعت ہے، دوسری رکعت ہے، تو یہ خدشہ ہو کہ کہیں امام صاحب جو ہیں وہ قرات مکمل کر کے رکوع میں جلدی سے نہ چلے جائیں اور ہم جو ہے وہ 1 رکعت سے کہیں محروم نہ ہو جائیں، تو اس مقصد کے لیے بعض لوگ تیزی کے ساتھ آتے ہیں، دوڑ کے آتے ہیں، بھاگ کے آتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ سکون کے ساتھ آنا چاہیے، جو نماز مل جائے اس کو ادا کر لینا چاہیے، اور جتنی رکعات رہ گئی ہیں ان کو بعد میں پورا کر لینا چاہیے۔ نماز کا ایک بہت بڑا عنصر سکون ہے۔ نماز کے ایک ایک رکن اور ایک ایک حصے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ آپ یہاں پہ پہنچو اور پورے کے پورے آپ کے اعضاء، آپ کی ہڈیاں اپنے جگہوں پہ آ جائیں، اپنے جوڑوں میں آ جائیں، اور سکون کے ساتھ آپ اس جگہ پہ پہنچ جاؤ۔ پھر آپ نے دوسرے رکن کے لیے، دوسرے حصے کے لیے اٹھنا ہے یا بیٹھنا ہے، یعنی کہ نماز کا ایک اہم ترین جو جزو ہے، جو عنصر ہے، جو حصہ ہے، وہ سکون ہے۔ اس لیے نماز میں شامل ہوتے ہوئے بھی سکون کے ساتھ آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے، محبت کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔